السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج ادھر تھوڑی سی گرمی ہے اور اوور کاسٹ اسکائی ہے، کوئی بارش کے چانسز ہے، 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، بٹ اسٹل ونڈ از بلوئنگ، اٹس بیوٹیفل اسپرنگ ڈے اگین۔ آفٹرنون میں دھوپ بھی نکل جائے گی۔ دیکھیں، آج آپ کو میں بتاتا ہوں آپ اس وقت کھڑے کدھر ہیں۔ آپ کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، فوج، آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں اس کو، جس طرح آپ کو 2 سال میں یہاں تک گھیر کے لے گئی، ٹھیک ہے جی، جب سے عمران خان کو نکالا ہے تب سے اب تک کیسے وہ اپنے ڈالے ڈولے ڈامے ڈومے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کو اللہ نے ان کو 200 ویلوگر دیے جو روز انقلاب لاتے تھے، روز اگلے دن عمران خان کا اقتدار کی بات کرتے تھے، کام چلتا رہا، ٹھیک ہے جی۔ آپ بیوقوفی سے سمجھتے رہے کہ یہ تو عمران خان نے آ جانا ہے، الیکشن پہ آپ نے یقین کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہم سے معافی مانگنی ہوگی اور ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم ہی آپ کے آقا ہے، یہ سارا سوشل میڈیا کا گند ہے، دوڑ جاؤ، گیٹ لاس، فائن۔ عمران خان صاحب کا اس سے میں جواب آیا کہ نہیں جی نہیں، معافی میں نہیں مانگوں گا آپ سے، اور یہ فوج تو میری ہے۔ یہ عمران خان کا ایشو میں آج آپ کو بتاؤں، یہ فوج تو میری ہے، مسئلہ صرف عاصم منیر سے ہے۔ کوئی عمران خان کو سمجھائے یہ بالکل فوج جون سی ہے یہ ہماری نہیں ہے۔ عاصم منیر کا مطلب، چیف آف آرمی اسٹاف کا مطلب فوج اس کی ہوتا ہے۔ مشرقی پاکستان کے سانحے نے بھی یہ ثابت کیا تھا، اور اب جو پاکستان میں اگلے 5 سال ہونے جا رہا ہے، جو خون خرابہ، قتل و غارت، غربت کا ننگا ڈانس، معیشت کی تباہی، پاکستان کا ڈیفالٹ کر جانا، یہ سارا اسی کا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ تو کوئی بہت بے وقوف آدمی ہے ان ملٹری پوری، دیکھیں اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں صرف عاصم منیر کا مسئلہ ہے، دیکھیں اگر صرف عاصم منیر کا مسئلہ ہے، نیچے سے کوئی جنرل بھی کو کر سکتا ہے، امریکہ کو کروا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ضیاء کو اٹھایا تھا، مشرف کو اٹھایا تھا، اور وہ عمران خان سے بغل گیر ہو کے معاملہ طے کر سکتا ہے۔ ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ امریکہ اور فوج کے انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں اگر عمران خان کو لایا جائے، لہذا عمران خان کا بالکل کوئی چانس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انقلاب آئے اور اس فوج کے خلاف انقلاب آئے، جی ایچ کیو کی در و دیوار گرا دی جائیں، اس کے علاوہ یہ کچھ بننے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، فوج پی ٹی آئی کے اندر کی لڑائیاں ہی کافی ہے پی ٹی آئی کو فردر ختم کرنے کے لیے، کہ آج افضل مروت کو اس کنونشن سے جو آئین کے تحفظ کے لیے نام ہی نہیں تھا اسپیکرز میں، نکال دیا گیا، اور فائنلی سیڈ میں استعفیٰ دیتا ہوں، آپ جو مرضی کام شام کریں، کیونکہ عمران خان بھی فائنلی ریئلائزڈ۔ افضل مروت کا میں آپ کو بتاؤں، جو میری انفارمیشن ہے، افضل مروت کا اتنا پرو ملٹری جانا یا پرو اسٹیبلشمنٹ یا ان سے پنگا نہ لینے کی مین وجہ کھابا ہے۔ افضل مروت فضل الرحمان کے ساتھ ہوتا تھا، اس نے بڑا کھابا لگایا، بڑے پیسے بنائے، اور ابھی بھی اس کا بھائی کرپٹ جو ہے ایڈوائزر کھابے کے لیے بنایا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ اس کا مسئلہ ہے، گانڈے کی پالیٹکس، اسے ایکچولی بیسیکلی گانڈا شانڈا کی پارٹی میں ہونا چاہیے تھا، یا تو بندہ ایماندار ہو، حماد اظہر وغیرہ ہیں، ایٹ لیسٹ وہ آنیسٹ ہے، گوہر بھی آئی تھنک از این آنیسٹ پرسن، رؤوف حسن اور یہ سارے۔ اب یہ کھاپے والا پارٹی اور بیچ میں یہ اکٹھے کر لینا، سوشل میڈیا ٹیم بنا لینا، آپس میں بھی پی ٹی آئی والے اس چیز پہ متفق نہیں ہے کہ ہم نے فوج سے لڑنا ہے یا نہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال میرے ادھر احتجاج ہے کونسلیٹ اور ایمبیسیز کے سامنے، جہاں کسی بھی ایک پی ٹی آئی کے عہدیدار نے شرکت نہیں کی، بلکہ کنڈیمڈ کیا اسے کہ جی نہیں کونسلیٹ اور ایمبیسی کے سامنے نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کے دن تک یہ آپ حدیث سمجھیں، یہ آپ کوئی گولڈن ورڈز میں لکھ لیں، پاکستان بھی میرا، فوج بھی میری، ٹوئی بھی میری۔ آپ کی ٹوئی ٹکا کے بجے گی اگلے 5 سال، یہ میں آپ کو بتا دوں جو معیشت کے حالات ہیں۔
اتنے برے حالات ہیں پاکستان کے. کرپشن اتنی زیادہ میسو ہے بیوروکریسی میں. $1 ملین کی شاپنگ کر رہے ہیں کرپٹ بیوروکریٹس دبئی میں. $10 ملین کے گھر بیوروکریٹس, سول ملٹری بیوروکریٹس کینیڈا اور امریکہ میں خرید رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کینیڈین جرنلسٹ ان کی ڈیٹیلز دے رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے لیول کا میسو گند ہو رہا ہے. آپ سارے میں بار آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی وجہ آپ کا مذہب پرستی کی طرف مائل ہونا ہے. آپ کا چند ٹکوں کی خاطر اپنی بنڈ پڑوانا ہے, چند ٹکوں کی خاطر اپنی بے عزتی کروانا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کو بس پیسہ کسی طرح. کل کوئی CSS کا تصویریں لگی ہوئی ہیں, میں جی وہ پولیس میں چلا گیا, میری بیگم انکم ٹیکس میں. وہ کیا یار, اس کا مطلب لوٹ مار کے لیے آپ آئے ہیں؟ پہلے کیا کر رہے ہیں؟ شہر بانو نقوی وغیرہ, وہ چدکی کی سی اور وہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک میں کوئی احتساب نہیں ہے. پاکستان میں فوج کا مافیا غنڈہ گردی سے, پاکستان میں یہ کرپشن, اسمگلنگ, ڈارک ویب, یو نیم دا انٹرنیشنل آرگنائزڈ کرائم. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 22% انٹرسٹ ریٹ پہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. کرپشن کا پیسہ کمائیں, بے نامی پہ بینک میں رکھیں, اور اس پہ آپ 22%. کوئی بزنس امریکہ میں 22% نہیں آپ کو پروفٹ دیتا ہے, 15 سے 20 تک بہت اچھا پروفٹ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, انسیکولیشن اسلام کا ویسے ہی میسج ہے. دیکھیں, آپ مسلمان تو ہیں ہی نہیں جو 22% کے لیے ان میں رکھ رہے ہیں. ٹوٹل حرام زادے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. غلام محمد کی طرح کا ایک فضول حرام زادہ شوباز ہے. دیکھیں 1953 میں اس نے بیٹھے بٹھائے فوج کی انگل کی وجہ سے, ایوب خان وغیرہ کی, اسکندر مرزا, ان لوگوں کی انگل کی وجہ سے خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا, گورنمنٹ کو, چلتی گورنمنٹ کو. مولوی تمیز الدین برقع پہن کے رکشے میں گیا اور لاہور اس کی سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی, لیکن وہ منیر, جسٹس منیر, یہ پتہ نہیں, منیر تو نام ہی اس طرح ہے, ایک یہ منیرہ مستری سور, اور ایک وہ جسٹس منیر کا جو ڈیسیجن ہے کہ جناب صاحب لا آف نیسیسٹی ہینس کارلسن کا وہ لیا ہے. بہت وہ دن, آج کا دن, فوج نے کھلی بدماشی کی ہے, کھلے عام بدماشی کی ہے, کھلے عام آپ کی ٹویاں ماری ہے. بنگالیوں نے ریزسٹ کیا, ریئیکٹ کیا. آج عمران خان نے 24 مارچ کا ڈھاکہ کا دیا, جب یحییٰ خان ادھر گیا تھا, اس نے کہا تھا کوئی معافی نہیں, میں تمہاری ٹوئی ماروں گا. اگلوں نے یحییٰ کی ٹوئی مار دی. ٹھیک ہے جی, اسی طرح آج یہ معافی کا کہہ رہے ہیں. آپ بالکل بھول جائیں عمران خان باہر آئے گا اور عمران خان حکومت کرے گا. ایبسولوٹلی ناٹ. اندر ہی رہے گا, ساری عمر اندر رہے گا. میں نے بتایا تھا آپ کو, طبعی موت مرے گا, ساری عمر اندر رہے گا. لیکن 5 سال اگلے پاکستان میں خون خرابہ, بلڈ شیڈ, غربت, یہ 400% پہ انفلیشن چلی جانی ہے. یا فوج ختم ہو, یہ 7 لاکھ مادر چود سور پیک اپ ہوں, تو آپ کو ان کی موجودگی میں بھول جائیں کہ پاکستان, انہوں نے جنگ کوئی نہ لڑی ہے نہ لڑنی ہے. یہ مرسنری آرمی ہے. سعودی عرب کے لیے لڑے گی, اسرائیل کے لیے لڑے گی, باقی سب کے لیے یہ لڑنے کے لیے ان کو اسلحے پرووائڈ کرے گی. ٹیکسلا سے جناب صاحب وہ ہیوی میکینیکل وہاں سے بناتے پھریں گے, جہاز, فوجی, سارا کچھ. لیکن برازیل کی طرح کمرشل ایئر لائنز یہ نہیں بنائیں گے, وہ ایمبرائر کمپنی کی طرح. بدماش ہیں, غنڈے ہیں, چھٹے ہوئے حرام زادے ہیں. میں نے ایکس اکاؤنٹ بھی اپنا گوا دیا, ابھی تک سسپینڈڈ ہے. میں آپ کو نئی نسل کو وارن کر رہا ہوں. یہ جو نئی جنریشن ہے, لوگ کہتے ہیں اس کو بڑی اویئرنیس ہے. عمران ایبسولوٹلی ناٹ.
ان کو اچھے والدین نہیں ملے. میری نسل جو تھی ہم سے اوپر، میرے والدین کی نسل بہت اچھی تھی. بہت لوگ ورچیوز کھانے والے تھے، مورلز کھانے والے تھے، ایتھیکل ویلیو امبائب کرنے والے تھے. پھر میری نسل میں بہت تھوڑے لوگ، آئی تھنک ہارڈلی 10 to 20%. پھر یہ کچرا پروڈکٹ سارا آیا. ہم تو اپنا سامان باندھ کے ادھر آ گئے، ادھر ہی بچوں کو لے آئے تاکہ اس گند سے بچوں کو دور کر دیا جائے. ٹھیک ہے، آج ہم ادھر بیٹھے ہیں، بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے پریشان ہیں. الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بچے بہت زیادہ سیٹ ہیں. پھنسے ہوئے سے میرا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے لیے خدمت نہیں کر سکتے سوائے ان کو، آپ کو اویئرنیس دینے کے اور ان کو برا بھلا کہنے کے. اپنا بہت خیال رکھیں، ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. یو ہیو لاسٹ اٹ. اللہ نے کے بعد